بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام سامعین، یہ جہان ازداد کا جہان ہے۔ یہاں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہے۔ دن ہے تو رات بھی ہے، بلندی ہے تو پستی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بیماری ہے تو صحت بھی ہے، امیری ہے تو غریبی بھی ہے، زندگی ہے تو موت بھی ہے۔ یوں ہی انسان کے اعمال کی بھی ضد ہے، اور ہر شخص کوشش میں اور محنت میں لگا ہوا ہے، اور انسانوں کی کوششیں اور محنتیں بھی مختلف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، آپ فرما دیجئے میں تمہیں بتاؤں کہ انسانوں میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں۔ محنت تو ہر شخص کر رہا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، لیکن نتائج بھی کوششوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوں گے۔ کافر بھی محنت کر رہا ہے، مسلمان بھی محنت کر رہا ہے، کافر بھی کوشش میں لگا ہوا ہے اور مسلمان بھی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کا طالب بھی محنت کر رہا ہے، آخرت کا طالب بھی محنت کر رہا ہے، اللہ کی رضا میں ہر چیز لٹانے والا بھی محنت کر رہا ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو کوشش اور محنت مختلف ہے، اور اس کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نتائج ایک جیسے ہوں، مومن اور کافر ایک ہو جائیں، اعمال بد اور اعمال صالحہ ایک جیسے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق ان دونوں کو میں برابر کر دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، پھر اعمال بد اور اعمال صالحہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو نتائج بھی اسی اعتبار سے مختلف ہوں گے، کوششیں مختلف۔ ہر شخص اپنی حد تک محنت، کوشش، جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ میں بھی اور آپ بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، عالم اور جاہل بھی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے، مومن اور کافر بھی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو جب کوششیں مختلف ہیں، محنتیں مختلف ہیں، تو پھر ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔
ایک شخص صبح کرتا ہے اور وہ ایسے اعمال کرتا ہے، ایسی محنت کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ان اعمال کے ذریعے سے راضی کر لیتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے کہ صبح کرتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے، ایسی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر جاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر شخص صبح کرتا ہے اور خرید و فروخت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے۔ ان میں ایسے بھی ہیں کہ وہ ایسی کاوش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ کاوش اور کوشش کے ذریعے سے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جو دنیا میں جد و جہد کر رہے ہیں اور کوشش اور محنت کر رہے ہیں اور اعمال کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کی کوشش، ان کی محنت وہ ضائع چلی گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے، لیکن حقیقت میں ان کی جو محنت تھی اور ان کی جو کوشش تھی وہ ضائع ہو گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک بدعتی بدعت کرتا ہے اور کتنے اخلاص سے لگا ہوا ہے، اور وہ اس بدعت کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ مشرک شرک کرتا ہے اور اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو کیا یہ بدعت اور یہ شرک، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں۔ وہ جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ کر لے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان، اس کی ذات پر ایمان، اس کی صفات پر ایمان، اس کی آیات پر ایمان نہیں، اور اس کے احکام پر ایمان نہیں، انبیاء پر ایمان نہیں، کتابوں پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان نہیں، جنت اور جہنم پر ایمان نہیں، اور تقدیر پر ایمان نہیں، تو اس کی جو بھی دنیا میں محنت اور کوشش ہے وہ سب ضائع چلی گئی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اس کی صفات پر ایمان ہو، ملائکہ پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، انبیاء پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہو۔ تو جب یہ نہیں ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اللہ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کی کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری آخرت صحیح ہو جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ اس کی اس کوشش کی قدر کرتے ہیں،
شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اللہ کے ہاں قدر کی جاتی ہے اس کی اس کوشش کی. اور دوسری جگہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ پاک اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. آپ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائیوں کے پادری کو اور ہندوؤں کے پنڈت کو اور سکھوں کے گرو کو دیکھیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں. ساری زندگی گوشت کے قریب نہیں جاتے، ساری زندگی اچھا لباس نہیں پہنتے، اور ساری زندگی خوشبو نہیں لگاتے، اور بیوی بچوں سے دور رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سے غاروں میں ایسے بھی ہیں جو غاروں میں اور جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں، گرجاؤں میں زندگی گزار لیتے ہیں. تو ان کی اس محنت، ان کی اس کوشش، ان کی اس مشقت اور ریاضت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نہیں. تو ایمان عمل کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے اور گرجا کے سامنے سے گزر ہوا تو وہاں اس گرجے سے ایک پادری باہر آیا، بالکل چہرہ مرجھایا ہوا، لاغر، ہڈیاں نکلی ہوئی اور کمزور، نحیف. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو رونے لگے. حاضرین نے عرض کیا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بد نصیب پر رو رہا ہوں کہ یہ اتنی مشقت اور ریاضت کر رہا ہے، قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کی اس مشقت اور اس کی اس ریاضت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو میرے بھائیو، سب سے زیادہ خسارے والا وہ شخص جو دنیا کی اس زندگی میں محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، ریاضت اور مشقت بھی اٹھا رہا ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں، عقیدہ صحیح نہیں، نظریہ ٹھیک نہیں، اس لیے اس کی اس محنت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے. تو یہ بنیادی شرط ہے. اور سب سے زیادہ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا کی اس زندگی میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے اعمال کی جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کا صلہ، ان نیکیوں کا صلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مومن ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نظریہ صحیح ہے، اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. جبکہ عمل کی قبولیت کے لیے ایک چیز اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے. ہر نیکی کی بنیاد اخلاص ہے، ہر دعوت کی بنیاد اخلاص ہے، ہر عمل کی بنیاد اخلاص ہے. نماز کی جان اخلاص ہے، روزے کی جان اخلاص ہے، اور عمرے کی جان اخلاص ہے، جہاد کی جان اخلاص ہے، صدقہ خیرات کی جان اخلاص ہے، دعوت کی جان اخلاص ہے، اور اسی طریقے سے تہجد کی جان، نیک
عمل کی جان، نوافل کی جان اخلاص ہے. جب اخلاص ہوگا تو عمل میں جان آئے گی اور اللہ کے ہاں قبولیت کے وہ عمل زیادہ لائق ہوگا جس عمل میں اخلاص ہوگا. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے بلکہ شہرت، دکھاوا، نام و نمود اور لوگوں میں واہ واہ مقصود ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس عمل کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. وہ عمل گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کے بارے میں ہے. عرض کیا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا. انسان عمل کرے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے اور لوگوں میں واہ واہ کے لیے اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں. یہ مقصد، اس مقصد کے لیے نیک عمل کرتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ پاک جب بندوں کو اعمال کا بدلہ دیں گے تو ریاکاروں کو کہا جائے گا کہ تم جاؤ انہی کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے، انہی سے جا کر اس کا بدلہ لو اور دیکھو کہ ان کے پاس کوئی چیز تمہیں دینے کے لیے ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ تو ہر چیز نکھر کر اس دن سامنے آ جائے گی. جھوٹ اور سچ وہ بھی نکھر کر سامنے آ جائے گا اور اخلاص اور کھوٹ وہ بھی نکھر کر سامنے آ جائے گی. ایک ایک چیز اس وقت سامنے آ جائے گی اور وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، شہرت، نام و نمود، دکھاوا مقصد نہیں ہوگا. آج ہم اپنا اگر جائزہ لیں تو ہم جو عمل کرتے ہیں، دن بھر جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے. دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی نیکی کر رہے ہیں تو کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟ کسی کا تعاون کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کسی بیوہ کو کچھ دے رہے ہیں، یتیم کے سر پر دست شفقت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو ہم اگر جائزہ لیں تو بہت سی کوتاہیاں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ ماعون میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون اور جو دکھاوا کرتے ہیں. اب یہ چند افراد کا ذکر نہیں ہے کہ وہی اس سے مراد وہی چند افراد ہیں، بلکہ اگر جائزہ لیں ہم خاندان ہونے کے اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے اور اقوام کے اعتبار سے اور سیاسی اور مذہبی جماعتیں، جائزہ لیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں. یہ جو مرنے پر رسمیں ہوتی ہیں، کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے؟ کیا یہ دکھاوا نہیں ہے؟ دکھاوا ہی دکھاوا. شادی کی تقریب پر جو کچھ ہوتا ہے کیا یہ دکھاوا نہیں ہے؟ ناک اونچا کرنے کے لیے اور اپنی لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے ایسی ایسی رسومات ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں اور ایسی ایسی رسومات اپنی سوسائٹی میں اور اپنے خاندان میں لے آئے کہ
الامان والحفیظ نہ دیکھا کہ یہ سنت طریقہ اس میں کیا ہے، یہود و نصارہ کی رسومات ہمارے اندر آ گئی، دکھلاوا ہی دکھلاوا، اور اس کے ذریعے سے مشکلات بڑھ گئیں، اور جانتے بھی ہیں کہ ہم مشکل میں ہیں لیکن اس کے باوجود کر رہے۔ اور اگر دیکھا جائے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا یاد آیا، امام غزالی رحمہ اللہ نے ریاکار کے حوالے سے ریا کی چند قسمیں بیان کی ہیں، تقریباً 5 قسمیں بیان کی، اور فرمایا کہ ریاکار انسانوں اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی عظمت اور اپنی پارسائی کا سکہ جمانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، ان کی 5 قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک قسم ریا بالشیوخ ہے۔ ریا بالشیوخ کا کیا مطلب؟ کہ جو اس بیماری میں اور اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہیلے بہانے سے بڑے علماء کو اور بڑے مشائخ کو اور بڑے پیروں کو اپنے ہاں بلاتا ہے، اور پھر اس کا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ میرے ہاں فلاں بزرگ بھی آئے تھے، فلاں عالم آئے تھے، فلاں شیخ آئے تھے، اور فلاں پیر آئے تھے، اور اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ اس کے تو بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ یہ بھی ریا کی ایک قسم ہے، ریا بالشیوخ۔ اور اگر ہم اس کو ذرا مزید پھیلائیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں اور دیہاتوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ صدر مملکت یا وزیر یا پارٹی کا لیڈر کسی شہر آیا اور وہاں جلسہ طے پایا، اور اس شہر کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے رئیس اور سرمایہ دار جمع ہوتے ہیں، اور صدر مملکت یا وزیر اور لیڈر کی نظروں میں آنے کے لیے وہ ایک شخص 2 کروڑ کا اعلان کر دیتا ہے، ایک شخص 3 کروڑ کا اعلان کر دیتا ہے، تاکہ میں صدر کی نظروں میں آ جاؤں، تاکہ میں لیڈر کی نظروں میں آ جاؤں، تاکہ میں اس وزیر کی نظروں میں آ جاؤں، تاکہ میں MNA کی نظروں میں آ جاؤں۔ تو بڑا اعلان کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس کی نظروں میں آنے کا امکان نہ ہوتا یا حکومت کی نظروں میں آنے کا امکان نہ ہوتا تو وہ رئیس، وہ چودھری، وہ وڈیرا 1 لاکھ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا، لیکن محض دکھاوے کے لیے اور محض اخباروں میں نام آنے کے لیے اور میڈیا پر نام آنے کے لیے اور لوگوں میں واہ کے لیے بڑے بڑے اعلان کر دیے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ شہرت ہے، نام و نمود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور پھر وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی قدر لوگوں کے ہاں بڑھے، لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور لوگ اسے اچھا سمجھیں، یہ مقصد ہے۔ تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم اس مضمون کو، اس موضوع کو انشاءاللہ مزید آگے آئندہ نشست میں بھی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی محنت اور کوشش اور مشقت ہم دن بھر کرتے ہیں، کون کون سا عمل کرتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کون سا عمل
ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور کس عمل میں ہمارا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، دکھلاوا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، نام و نمود ہوتا ہے، یا لوگوں کے سامنے اس عمل کو دکھانا ہوتا ہے کہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ ہم خسارے والا عمل کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ خسارے والے ہیں جن کی محنت اور جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ وہ کون کون سے اعمال ہیں، کچھ کا ذکر ہم نے آج کی مجلس میں کیا، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بھی اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہدایات پر، تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کے دکھلاوے سے، ہر قسم کی شہرت اور نام و نمود سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔